اس کا ساتھ کیوں دو؟ جتنا اس نے زیادتی کی ہے اتنا تو اس کو سزا ملے، لیکن اس سے زیادہ نہ ملے۔ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی کرو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑے، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، دو خاندان دو قبیلے، ہم ہمیشہ کمزور کو کہتے ہیں بھائی تو چپ ہو جا، وہ تو ہے ہی ایسا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو چپ کر جا، وہ تو ہے ہی ادھر۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، ہم ظلم کے اوپر خاموش ہوتے ہیں اور مظلوم کہتے ہیں تو خاموش ہو، ظلم والے کو کچھ نہیں کہتے۔ اور یہی وجہ ہے ظلم بڑھنے کی، یہی وجہ ہے گناہ کے بڑھنے کی، کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو نہیں روک رہے، جس سے زیادتی ہو رہی اسے ہم کہتے ہیں تو جا چپ کر جا۔ اس سے ظالم مضبوط ہوتا ہے اور مظلوم اور کمزور بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایک محلہ اسی چیز میں ملوث ہے، پھر ایک شہر، پھر ایک گاؤں، یہ اسی طرح چلتے چلتے پورا ملک اسی طرح چلتا ہے کہ ظالم کو ہم روکتے نہیں، مظلوم کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، دو آپس میں بات کر رہے ہو بھائی، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو چھوٹے کو صرف اس لیے چپ کروایا جاتا ہے چاہے وہ حق پہ ہو کہ تو چھوٹا ہے تو چپ کر، اور یہ بات غلط ہے۔ جو غلط ہے اس کو خاموش کروانا چاہیے، جو غلط ہے اس کا بازو پکڑنا چاہیے۔ ہم مظلوم کو روکتے ہیں تو چپ ہو جائے، اور یہ ایک اور ظلم ہے مظلوم کے اوپر جو ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان المسلم اذا عاد اخا المسلم لم يزل في مخرمۃ الجنہ حتى يرجع، جو آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کسی کا حال پوچھنے کے لیے جانا، جیسے جنت کے باغیچے میں آدمی ٹہل رہا ہو، چل رہا ہے وہ 28 چک کی گلیوں میں، جہاں پہ کہیں کیچڑ ہے، کہیں پہ گند پڑا ہوا ہے، نیچے ہم نے لگائے ہوئے ہیں وہ سولنگ لگا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہماری عادت میں کیچڑ میں رہنا، ہم نے اس کو اوپر مٹیاں ڈال ڈال کے وہی کیچڑ ہی بنا کے رکھنا۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگوا دیتے ہیں، گلیاں بناؤ، سولنگ بنواؤ، سڑکیں بناؤ، جب بن جاتی ہیں ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے سامنے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، پھر وہی کیچڑ۔ کون ہے جی؟ پڑھے لکھے مہذب قوم، عقل مند قوم، پڑھی لکھی قوم، ہم رہنا کیچڑ میں ہے، ہمیں وہ صفائی پسند نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے لگے ہوئے کس کھاتے کے ہوئے، وہ ادھر چل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اور دوسری حدیث، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا، جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس جانے والے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تو خوش ہو جا، تیرا چلنا بہت اچھا ہے، وتبوأت من الجنة منزلا، تو نے جنت کے اندر ایک گھر بنا لیا۔ اتنی فضیلت ہے، جو بندہ حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے اس کا گھر جنت کے اندر اللہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، جو آدمی صبح کے وقت جاتا ہے کسی کا حال پوچھنے کے لیے، اس حال پوچھنے جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے شام تک، سورج کے غروب ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اور جو شام کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے صبح تک، حتیٰ یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اور وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی وہی الفاظ ہے، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ایک مسلمان کا، مسلمان بھائی کو پوچھنے کے لیے جانے والا، اس کی یہ فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، میرا ماما، میرا چاچا، میرا تایا، میری امی نے بیمار ہوئے تھے نہیں سی آیا، میں کو جاؤں، میں کو ڈانے لینا، میں نو کچھ دینا ہے۔ یہی باتیں ہمارے معاشرے میں، ہم وہ نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں، وہ آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی برابری کرنے میں نہیں ہے، جھک جانے میں ہے۔ ولکن الواصل الذی اذا قضیت واصلہ رحمہا، صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک توڑتا ہے دوسرا اس کو جوڑتا ہے، جوڑنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ جو برابری کرتا ہے، وہ آئے تھے تو ہم جائیں گے، وہ نہیں آئے تو ہم نہیں جائیں گے،
یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو آدمی پوچھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر کس کو پوچھنے کے لیے جانا چاہیے؟ صرف مسلمان کو؟ یہاں پہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے نا، مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو نہیں، صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ الفاظ اس سے آگے کے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر ایک کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ہر ایک کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے مشرک ہو، چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پتہ چلتا اللہ کے نبی جاتے تھے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے اس حوالے سے کہ جو آدمی مشرک کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، پورا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھا ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے ایک بچے کا جو یہودی تھا، اللہ کے نبی کی کبھی کبھی خدمت کیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ لا کے دے دیتا تھا، بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی اس کے گھر گئے، اس کا حال چال پوچھا اور وہاں پہ اس کو دعوت دی، اسلم، کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، جان نکل گئی۔ تو یعنی کسی بھی کوئی بھی محلے میں ہو، اب تو رشتہ داروں کے یہاں کم جاتے ہیں، وہ نہیں آتے، لیکن حکم کیا ہے، جو بھی کوئی بیمار ہو، وہ محلے دار ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔